السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، علمی و تحقیقی گفتگو آپ مجھ سے پہلے شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے سروں کے تاج، ہمارے شیخ، ان سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ مزید بھی گفتگو آپ علماء کرام، خصوصاً فضیلت الشیخ استاذ گرامی علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں طالب علم آپ کے سامنے چند خیر خواہی کے کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ اس پرفتن ماحول میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ سکتے ہیں۔ ایسے چند اصول کہ جن کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی شیطان آپ کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکے گا۔ دیکھیں، فتنے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آئیں گے، اور اتنے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فتنے آئیں گے جتنے موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو پانی کے کتنے قطرے ہوتے ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ بارش کے قطروں کی طرح بے شمار فتنے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے فتنے ہوں گے، اتنا اندھیرا پھیل جائے گا، ظلمت ہوگی، جہالت کی، اتنا اندھیرا ہوگا۔ ویسے تو لائٹیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ والا اجالا مراد نہیں، نہ یہ والا اندھیرا مراد۔ جہالت کا اتنا گھپ اندھیرا ہوگا کہ ایک انسان کو آسانی سے راستہ سجھائی نہیں دے گا کہ میں نے کدھر کو جانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس قدر جہالت کا اندھیرا ہوگا، اس قدر جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، ایسی اندھیری رات جس میں نہ کوئی مصنوعی روشنی ہو نہ کوئی قدرتی روشنی ہو، چاند کی چاندنی بھی نہ ہو، ستاروں کی روشنی بھی نہ ہو، گھپ اندھیرا ہو۔ اس وقت ایک راہی اور مسافر، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میری منزل کدھر ہے، میں نے قدم کس طرف اٹھانا ہے۔ ایسا بھی دور آئے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آج وہ دور آ چکا ہے، ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، اور اکثریت ایسی مطمئن ہے، جہالت میں اندھیروں میں ڈبکیاں مار رہی ہے، لیکن مطمئن ہے کہ ہم بالکل درست کر رہے ہیں، درست سوچ رہے ہیں، درست سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اندھیرا ہوگا کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، اور اس پرفتن دور کی علامت یہ ہوگی کہ ایک شخص یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہو، صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ آج اس دور کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں، اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کر ابلیس کے بنائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، کتاب و سنت کے دیے ہوئے عقائد کو چھوڑ کر شیطانوں کے بنائے ہوئے عقیدوں کو اپنا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ایسے فتنے سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، خبردار رہو، ہوشیار رہو۔ ایسی آزمائش اور ایسا فتنہ جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، ظالموں کو صرف وہ اپنے قابو میں نہیں کرے گا، بلکہ کئی اچھے بھلے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ بتاؤ، جس کا بچہ خود نمازی ہے، حاجی ہے، خود اللہ سے ڈرنے والا ہے، خود کتاب و سنت پہ چلنے والا ہے، لیکن اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر ابلیسی لائن پہ لگ جاتا ہے یا لگ جاتی ہے، بتائیں اس کے لیے کتنا بڑا فتنہ، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ وہ تو خود نیک ہے لیکن آزمائش میں پڑ گیا، فتنے نے اس کو بھی متاثر کر دیا، اس کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور آج وہی دور چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں تو آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتی ہوں گی شاید، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مسلمان تھی، وہ ہندو ہو گئی، مسلمان تھی، کلمہ پڑھنے والی، نمازیں پڑھنے والی، ماحول معاشرے میں مسلمان سمجھی جانے والی، وہ کہتی ہے میں ہندو ہوں، تو وہ دور آ گیا نا کہ مسلمان تھا کافر ہو گیا، مومن تھا کافر ہو گیا۔ اس کی طرف تو ہماری توجہ شاید چلی گئی، لیکن اکثر باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، جو ضلالت ہیں، جو جہالت ہیں، جو ابلیس کا راستہ ہیں، جو جہنم کا راستہ ہے، لیکن ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے قرآن کا انکار ہے، اللہ کے نازل کردہ دین کو جھٹلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ کی احادیث کا انکار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ دینا ہے، ائمہ دین کے متفقہ اہل سنت عقائد سے منحرف ہونا ہے۔ اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ علمی کتابی ہو گیا ہے، علمی کتابی۔ کیا کہتے ہیں؟ علمی کتابی کس کو کہتے ہیں؟ جو کتاب اللہ کا انکار کر دے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلا دے، جو امت کے 1400 سالہ متفقہ عقائد کا انکار کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علمی کتابی۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح بھئی، آپ کو میں سمجھا کے نہ جاؤں تو پھر آپ کہیں، میرے ساتھ بولے تو صحیح نا بھئی۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب قرآن نازل ہوا، وضو کا طریقہ بتایا گیا، بولو وضو کا طریقہ بتایا گیا، آیت نازل ہوئی۔ ایمان والو، جب نماز آپ نے پڑھنی ہو تو اس طرح وضو کرو، فلاں عضو کو آپ نے دھونا ہے، فلاں کا مسح کرنا ہے۔ مسلمان ان اعضاء کو دھوتے رہے، جس کا مسح کرنا تھا اس کا مسح کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک علمی کتابی، وہ بھی ابھی علمی کتابی بنا نہیں تھا، اس وقت اس نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو آیت نازل فرمائی ہے وضو والی، اس میں پاؤں دھونے کو فرض کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے پاؤں دھونے کو، اللہ نے کیا کیا ہے؟ علمی کتابی بننے سے پہلے، علمی کتابی بننے سے پہلے جب وہ بندہ علمی کتابی بن گیا، اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے چیلنج کرے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کیا، صحابہ کو پڑھایا، سمجھایا، تفسیر سمجھائی۔ صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، ائمہ دین نے عمل کیا۔ 1400 سال گزر گئے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بات کس کی ہو رہی ہے؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین کرام، ائمہ دین، فقہائے اسلام، 1400 سال کے سارے مسلمان کیا کرتے رہے؟ پاؤں کو، بولو، پاؤں کو دھوتے رہے۔ اور علمی کتابی بننے سے پہلے وہ بندہ بھی پاؤں کو، اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ قرآن نے کہا کہ پاؤں دھونا فرض ہے۔ جب علمی کتابی بنا تو اس نے کہا وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت۔ اب بتائیں علمی کتابی کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ علمی کتابی ہوتا ہے۔ ابھی ایک اصطلاح ہے نا، ویسے تو علمی کا معنی علم والا، کتابی کا معنی کتاب والا، لیکن ہمیشہ اصطلاح جو مقرر کرتا ہے نا، ایک خاص اصطلاح خاص لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے، اس کا وہی معنی مفہوم ہوتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو علمی کتابی ایک خاص اصطلاح ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ اس اصطلاح کے اعتبار سے وہ کون ہوتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھنے خواہ ہیں، ہم علمی کتابی ہیں، جبکہ آپ قرآن کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھیں اس دور کے فتنوں کو۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، آپ کو قرآن کی آیت بالکل پہلے صحیح سمجھاتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کی آیت کا تو یہ مطلب ہے، حالانکہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس کا مطلب اور مفہوم بھی اس وقت طے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طے ہو گیا، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر طے کر دی۔ بھی ایک ہی تفسیر تھی نا، یا پاؤں دھونے کی تفسیر تھی یا پاؤں نہ دھونے کی تفسیر، ایک ہی تھی نا۔ پھر
یہ کیا فلمی کتابی ہے؟ فلمی کتابی ہے نا. کچھ سال پہلے کچھ اور، کچھ سال بعد قرآن کا انکار کر کے علمی کتابی بن جائے، اور ہمارے نوجوان منہ اٹھا کے اندھے بن کے اس کے پیچھے چل جائے. بھئی علماء مر گئے دنیا سے. جب دنیا میں علماء نہ ہو پھر جس کے مرضی پیچھے چلے جانا، دھکے کھانا پھر. لیکن جب تک علماء ہیں، علماء موجود ہیں، اس وقت تک کسی اور کے پاس جانا جائز. بھئی کیوں؟ آپ کو بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہے، تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے، روزمرہ خبریں ہیں، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اکثر ڈاکٹر ڈاکو ہیں، اکثر ڈاکٹر اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. بھئی ہمارے ماحول معاشرے کا حصہ ہے نا، تو ہم میں سے اکثر کرپٹ ہیں. چھوٹے سے چھوٹے مزدور سے لے کر ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک سارے کرپٹ بنے ہوئے ہیں، الا ماشاء. تو ڈاکٹر بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا. کچھ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اکثریت ڈاکو ہے، اکثریت. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری بات تو نہیں، سارے لوگ کہتے ہیں بھی ڈاکٹر جی پیسے لے کر دوائیاں لکھتے ہیں، گاڑیاں لے کر لوگوں کو غلط نسخے لکھ کے دیتے، کہتے ہیں آپ کے نہیں. اور یہ حقیقت بھی کچھ لوگوں کو، چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت کرپٹ ہے. لیکن آپ علاج کس سے کرواتے ہیں؟ نہیں بھئی ڈاکٹروں کی اکثریت تو کرپٹ ہو چکی ہے، تو کسی موچی کی خدمات حاصل کر لیں. بھی اس کے پاس بھی ذرا اوزار ہوتے ہیں نا چمڑا کاٹنے والے، تو چمڑا ہی کاٹنا ہے. ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ چند دن تم کچھ ویڈیوز دیکھ لو آپریشن کی، تم بھی علمی کتابی بن جاؤ گے، تم بھی علمی کتابی بن جاؤ، پھر تم بھی آپریشن کرنا. کبھی کسی نے کہا ہے کہ وہ موچی بڑا اللہ سے ڈرنے والا، بڑا نیک آدمی، سیدھا سا اسٹریٹ فارورڈ، اس کے پاس اوزار بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم اپنے دل کا آپریشن موچی سے کروائیں. کبھی کہا کسی نے؟ کیوں؟ دل کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، آپ کی جان کا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ کے ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو علماء سارے، یہ علماء کرائم ہیں، یہ علماء کرائم ہیں، یہ علماء سوء ہیں. ہم تو علم حاصل کریں گے کس سے؟ انجینئر صاحب سے. بولے نا، وہ ایک مثال ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں بولی جاتی ہے، کہتے سارے چودھری مرجن چوڑے نے پھر بھی سردار. دنیا میں سارے ڈاکٹر مر جائے، موچی پھر بھی آپریشن. دنیا میں سارے علماء سو ہو جائیں، تب بھی کسی انجینئر کے پاس علم، بھئی اس کے پاس تو اپنے شعبے کا کوئی فن ہے نا. کتاب و سنت کا علم تو انجینئر کے پاس، اور جس کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. اور ہم نے چیلنج کیا، اوپر دیکھ کر انگلی رکھ کر، انگلی پھیر کر ایک رکوع ہمارا بتایا ہوا قرآن کا وہ صحیح پڑھ دے بغیر غلطی کے، ہم اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار. ایک آیت کا ترجمہ عربی گرامر کے مطابق کر دے، ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث کی عربی عبارت صحیح پڑھ دے عربی قواعد اور ضوابط کے مطابق، ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں. ایسا جاہل آدمی اوپر دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھتا ہے، صحیح نہیں کر پاتا، غلط پڑھ کے آگے گزرتا ہے. ایسا جاہل شخص قرآن کا ترجمہ اوپر دیکھ کر مترجم قرآن سے غلط کر رہا ہے. اس سے تم دین سیکھ رہے ہو، اس سے تم عقیدہ لے رہے ہو. اور کسی اناڑی ڈرائیور کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے، آپ کہتے ہیں یہ ڈرائیور اناڑی ہے، یہ ڈرائیور
یہ ماہر ڈرائیور، اس نے تو 2-4 دن ایسے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے تھوڑا بہت ہلا لیا ہے، گلی کسی میں چلا لیا ہے کسی میدان میں، لیکن یہ ماہر نہیں ہے، یہ ہمیں لے ڈوبے گا، ہم اس کے ساتھ سفر، جان کا خطرہ ہے تو اناڑی ڈرائیور کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے تیار، لیکن ادھر ایمان کا مسئلہ ہے تو ایسے جاہل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ایک آیت صحیح پڑھ نہیں سکتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ بھئی دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی اگر غلط ہو جائیں تب بھی تو آپریشن تو آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا نا۔ آپ تلاش کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، دیکھیں گے، ادھر نہیں امریکہ چلے جائیں گے، کہیں اور کسی اور ملک میں لوگ جا کے آپریشن کروا لیتے ہیں، ادھر تسلی نہیں ہوتی، کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ بھئی آپ کوشش محنت کریں گے نا، ڈاکٹر ہی ڈھونڈیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر تو کرپٹ ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر سے آپریشن نہیں کروائیں۔ بھئی انجینئر صاحب جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے انہوں نے قرآن حدیث پڑھا؟ قرآن حدیث انہوں نے کوئی پڑھا جنہی اسی ڈاکٹری پڑھی ہے۔ ابھی ہم بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا طب کی کتابیں، بولے ہیں طب کی کتابیں ہمارے پاس نہیں آ سکتی، ہم بھی تو کچھ دیکھ سکتے ہیں آپریشن کرتے ہوئے۔ آج میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب سے کوئی ویڈیو اٹھائیں دیکھیں کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے، موجود ہیں کہ نہیں ویڈیوز؟ تو جنہ کو اسی ماہر ہو جائیں گے آپریشن کرنے سے، انہوں کی قرآن حدیث انجینئر صاحب ماہر۔ آپ کبھی بھی میرے پاس آپریشن کروانے نہیں آئیں گے، کیوں؟ میں ماہر نہیں ہوں، طب میرا شعبہ نہیں ہے، طب میں میری مہارت نہیں ہے۔ تو جس میں انجینئر صاحب کو مہارت نہیں ہے، جس کو زبانی کیا اوپر دیکھ کر اس کی ریڈنگ کرنا بھی انجینئر صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہم عقیدہ اور دین سیکھیں گے؟ جو کہتا تھا پہلے کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھتا تھا، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اگر پاؤں دھونے کے باوجود کسی کی ایڑی میں ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، اس نے پاؤں دھوئے بھی ہیں، دھو کر بھی اگر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو اس کو جہنم کی آگ کی سزا ملے گی۔ یہ حدیث پڑھ کے سناتا تھا، علمی کتابی بننے کے بعد اس نے کیا کہا کہ وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں علمی کتابی۔ اور ہمارے لوگ اندھا دھند، بھئی ہمیشہ جو باطل ہوتا ہے، جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے، اس کو مزین کیا گیا ہوتا ہے، اس کو مزین کیا گیا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، یعنی جنت کے جانے کے لیے جو راستہ ہے مشکل ہے، کٹھن ہے، وہاں مصیبتیں نظر آتی ہیں، بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے، تکلیفیں ہیں، اور جو جہنم کا راستہ ہے ادھر آسائشیں نظر آتی ہیں، وہاں آپ کو مزہ آتا ہے، رنگینیاں ہیں، وہاں جانے کو دل لگ جاتا ہے۔ باطل ہمیشہ شیطان نے اس کو بڑا مزین کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہتا واہ 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 واہ۔ اس لیے یہ جو دنیا کی واہ واہ ہے نا، اس کو ایک طرف رکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان کہاں ہے آپ کا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اس دور کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، خبردار رہو، ہوشیار رہو۔ ایک بندہ یوٹیوب پہ لیکچر سن رہا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، وضو میں پاؤں دھونا
عشاء کے بعد اس نے لیکچر سننا شروع کیا فلمی کتابی کا. اس کے ذہن میں خناس آیا, شیطان آیا. شیطان نے اس کو کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا ضروری نہیں, اس نے اس بات کو بولو مان لیا. صبح ہوتے کیا ہو گیا وہ بھائی جو قرآن کی آیت کا انکار کر دے, کہے کہ یہ میں نہیں مانتا, وہ کون ہوتا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیوں آپ ایسے جاہلوں کے پیچھے لگے ہیں؟ خود کہتا تھا پہلے, پمفلٹ ہمارے پاس بطور ثبوت موجود ہے, کہتا تھا صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے دونوں گروہ اجتہادی طور پر اللہ کے ہاں اجر والے ہیں, اللہ نے دونوں کو اجر سے نوازا ہے. اللہ نے دونوں کو اجر سے, بھی قرآن بھی وہی, حدیث بھی کوئی. قرآن حدیث تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا نا. مسلمانوں نے سمجھا اسے, صحابہ نے عمل کیا, تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے اسے عقیدہ بنایا, اپنی کتابوں میں لکھا یہی عقیدہ کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات میں دونوں صحابہ اللہ کے ہاں مأجور ہوتے ہیں, اللہ دونوں کو اجر دیتا ہے. جو بھی ہوا نیک نیتی سے انہوں نے کیا. جب نیک نیتی سے انسان ایک کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک اجر ضرور دیتا ہے. وہی عقیدہ انجینئر صاحب نے لکھا, خود لکھا, ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن جب علمی کتابی بنا, بولو جب علمی کتابی بنا تو پھر کیا کہا کہ نہیں, ایک گروہ بدنیتی سے یہ کام کر رہا تھا, وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. نعوذ باللہ. سبحان بات نہیں سمجھ آئی بھی. قرآن حدیث کا تقاضا تھا, قرآن حدیث سے استدلال کیا اس وقت جب علمی کتابی نہیں تھا, وہی عقیدہ لکھا جو کتاب و سنت میں موجود ہے, جو سارے ائمہ دین کا ہے. لیکن جب علمی کتابی بن گیا پھر کیا کہا کہ ایک گروہ مجرم ہے نعوذ باللہ, ایک گروہ بدنیت ہے نعوذ باللہ. بھی قرآن حدیث بدلا ہے یا پھر بولو قرآن حدیث تو بدلا جا سکتا, پھر کون بدلا ہے؟ علمی کتابی. بولو نا علمی کتابی. جو قرآن کا فیصلہ, جو حدیث کا فیصلہ وہ اٹل ہے تا قیامت ہے. لیکن یہاں دین بیچے جاتے ہیں, ایمان بیچے جاتے ہیں, شہرت کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر, دنیاوی مفادات کی خاطر, اللہ کے دشمنوں کا منظور نظر بننے کی خاطر ایمان بیچے جاتے ہیں, جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی جو میں نے سنائی تھی نا, ایسے اندھیرے ہوں گے گپ اندھیرے سیاہ رات کی طرح. صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیوں؟ فرمایا یبیعو دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچیں گے. یہ دین کو بیچ رہے ہیں, یہ علماء نہیں ہیں, جہلا ہیں, یہ اسکالر نہیں ہیں, یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں. یہ شہرت کو دیکھ کر, مال کو دیکھ کر اپنا موڈ بناتے ہیں. پہلے جب سنیوں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا پھر قرآن حدیث کچھ اور کہتا تھا. آج جب شیعوں کو خوش کرنا ہے, روافض کو خوش کرنا ہے تو قرآن حدیث کچھ اور کہتا ہے. شرم نہیں آتی؟ پہلے جو کہتا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے قصور ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قرآن بھی وہی, حدیث بھی وہی, لیکن وہی بندہ جب علمی کتابی بنا پھر کہتا ہے حضرت عائشہ باغیہ ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اور مومنوں, جو مومن ہے اس کی عائشہ ماں ہے.
اور اپنی ماں کو کہیں کہو گے کہ میں باغی ماں کا بچہ ہوں؟ لعنت ہے، تف ہے ایسی عقلوں پر جو اس بےغیرت کو، خبیث کو بکواس کرتا سنتے ہیں کہ اماں عائشہ باغیہ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں وہ بڑا علمی کتابی ہے۔ پھر کیا مطلب وہ علمی کتابی کا؟ قرآن کا انکار کرنے والا، حدیث کا انکار کرنے والا، مسلمانوں کے متفقہ اجماعی عقیدوں کا انکار کرنے والا، وہ ہوتا ہے علمی کتابی۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ اماں عائشہ کو جو باغیہ کہے، کم از کم اگر ہم کہیں کہ وہ باغی ماں کا بچہ ہے تو کیسا ہے؟ اس نے سارے مومنوں کی ماں کو باغیہ کہا، اس کی ماں کو اگر کوئی باغی کہے تو برداشت کرے گا؟ اس نے سارے مومنوں کی ماں کو کہا۔ کون ہے مومنوں کی ماں پر بکواس کرنے والا؟ کون ہے؟ جانتے ہو قرآن نے بتایا ہے کون تھے اماں عائشہ پر بکواس کرنے والے جن کا قرآن نے ذکر کیا؟ بتائے؟ اور منافقین، اور منافق تھے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی۔ وہ کیا کرتے؟ اماں عائشہ پر انہوں نے زبان درازی کی، انہوں نے بہتان باندھا، انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کردار کو مسخ کرنا چاہا۔ آج جو کرتے ہیں وہ انہی کی اولاد ہے، وہ انہی کی اولاد ہے۔ وہ بھئی سیدھی سی بات ہے، قرآن نے کہا وہ منافق تھے، قرآن نے کہا وہ، آج بھی جو کرتے ہیں وہی ہیں۔ ہم تو قرآن کی مانتے ہیں نا۔ جو اماں عائشہ پر بکواس کرے وہ کون ہے؟ جس کو مہذب لفظوں میں علمی کتابی کہتے، جس کو مہذب لفظوں میں علمی کتابی کہتے۔ ایک بات ہے، کوئی اپنا سارا کا سارا دین بیچا، عقیدے سے لے کر عمل تک، عبادات ساری کی ساری بیچ دی۔ پہلے تھا کہ ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا نبی کی سنت ہے، نماز میں ہاتھ باندھنا نبی کی سنت ہے۔ پھر علمی کتابی بن کے کیا کہا؟ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، حکم مبارک کیا ہے؟ عمل مبارک بھی یہ ہے، آپ نے ساری زندگی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ حکم بھی یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ نبی کا حکم کیا ہے؟ یہی کچھ مانتا، اسی پر نماز کا طریقہ ریکارڈ کروایا، لیکن جب علمی کتابی بنا، نبی کی حدیثوں کا منکر بن کر کہا ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آ رہی نا آپ کو فتنوں کی؟ صبح مومن، شام کو انسان ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے، رات کو مومن صبح تک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ پہلے کہتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور وہ پہلے ہیں، ان کے پہلے خلیفہ ہونے میں کوئی شبہ، اور ان کو پہلا خلیفہ ماننا یہ صحابہ کا برحق فیصلہ ہے۔ اور بھائی کچھ کتاب و سنت کا یہی فیصلہ تھا نا، جو علمی کتابی بننے سے پہلے انہوں نے بیان کیا، ٹھیک بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔
میں چاہتا ہوں کہ کچھ لکھوا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ لکھوانا تھا لیکن حضرت عمر نے روک دیا. اب اس حدیث میں تو ہے نہیں کہ کیا لکھوانا تھا، نہیں ہے نا، میں بتاتا ہوں کیا لکھوانا تھا. یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ. کیوں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو جس کا پہلا نمبر نہیں ہے اور وہ کہے آنا اولا، میرا پہلا نمبر ہے. مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس کا پہلا نمبر نہیں وہ اٹھ کر کہے کہ میرا پہلا نمبر ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ لکھوا کے چلا جائے، میں چاہتا ہوں کہ. پھر آپ نے فرمایا عائشہ رہنے دو. پھر آپ نے فرمایا عائشہ بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، لکھوانے کی کوئی ضرورت. بخاری مسلم میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار. اور اگر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہو تو پھر جو علمی کتابی ہے وہ منکر ہوئے نا نبی پاک کے فرمان کے، پھر وہ اصل میں فلمی کتابی ہوئے نا. اور وہ تو واقعی ہے، وہ کہتے جی فلاں واقعہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک والوں نے فلم نہیں بنائی، دیکھو اس میں ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں. پوچھا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں سیریز بنی ہوئی ہے، فلاں ملک والوں نے وہ ایک فلم بنائی اس میں ہے نا، فلمی کتابی بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رہنے دو. عائشہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مجھے یقین ہو گیا ہے میرے بعد ابو بکر کے علاوہ پہلا خلیفہ نہ اللہ نے کسی کو بننے دینا ہے نہ مومنوں نے کسی کو بننے دینا. بھائی ابو بکر کے علاوہ پہلا خلیفہ نہ اللہ نے کسی کو ماننا ہے نہ مومنوں نے کسی کو. اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ کون ہو؟ اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو ماننا ہے نہ مومنوں نے. اس لیے مجھے لکھوانے کی ضرورت، مجھے اللہ نے بتا دیا ہے میں نے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو پہلا خلیفہ نہیں ماننا اور مومنوں نے بھی نہیں ماننا. حدیث آ گئی نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، اللہ کا فیصلہ بھی بتا دیا، اپنا بھی بتا دیا. ظاہر ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ وہ نبی کا اور مومنوں نے جو کرنا تھا وہ بھی پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے. مومن بھی یہی کہیں گے کہ پہلا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر ہے. تو مومنوں کا یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تھا نا. پھر جب سقیفہ بنی ساعدہ میں فیصلہ ہوا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تو مومنوں کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہوا کہ خلیفہ بلا فصل کون. اور علمی کتابی بننے سے پہلے انجینئر صاحب بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، مومنوں کا فیصلہ بھی وہی، لیکن انجینئر صاحب بدل گئے، علمی کتابی ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا، ابھی سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا بولے نا، ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا فیصلہ ہوا نا. کہتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا اس کی وجہ سے آج تک امت جو ہے وہ فساد میں ہے. کہتا ہے کہ ابو بکر آج اگر زندہ ہوں تو اپنے اس فیصلے جو فیصلہ ہوا تھا ان کو خلیفہ بنانے کا اس پر خون کے آنسو روئے. بھائی پھر علمی کتابی کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اور اس کے فیصلے کو ٹھکرانے والا
دین کو بیچنے والا، مفادات کی خاطر، شہرت کی خاطر، شیطانوں ابلیسوں کو خوش کرنے کی خاطر. نہیں بات سمجھ آئی؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک کیا لکھوانا چاہتے تھے. نبی پاک کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ لکھوانا تھا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. نبی نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے، لکھوانے کی ضرورت نہیں. آگے بات سمجھ. بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے. انجینئر صاحب پہلے علمی کتابی جب نہیں بنے تھے مانتے تھے، جب علمی کتابی بنے تو اللہ کے فیصلے کا بھی انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا بھی، اور مومنوں کے فیصلے کا بھی انکار کر دیا. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اجماعی اتفاقی عقیدہ جو مسلمانوں کا تھا اس کا انکار کر دیا. الفاظ پر غور کرو، الفاظ پر غور کریں. میں اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، بات ختم کرنے لگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانے گا، اور مومن بھی. مومن بھی. مومن کون ہے؟ اس حدیث کی روح سے جو ابو بکر کو خلیفہ مانے پہلا، وہ کون ہے؟ بتانے والا کون ہے؟ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو نہ مانے، بکیا کی ضرورت ہی نہیں. مومن وہی ہے. بخاری مسلم کی حدیث، جو ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے وہ مومن ہے. وہ مومن ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا ہم مومن ہیں. اس وقت بھی کہتے تھے، اس وقت بھی کہتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. وہ قرآن پڑھے کہ نہیں؟ سورہ بقرہ. وہ لوگ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، اشاروں کے نام میں باتیں کرتے ہیں نا، ہم بھی تھوڑی کر لیں، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ہم مومن ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم. اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ مومن آج بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم، حالانکہ وہ مومن. وہ بھی کہتے تھے صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے، وہ بھی کہتے تھے. بولے کہتے تھے کہ نہیں؟ اور آج بھی وہی جو ہے نسل در نسل چلے آ رہے یہود، وہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں. وہ جو تھے اس دور میں مومن کہنے والے اپنے آپ کو، وہ کہتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اچھی. اور آج بھی بولو شرماتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں نا. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے؟ بھئی ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنوں کی. مسلمانوں کی مائیں تو نہیں کہا، نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی. اور پھر جو اصطلاح مقرر ہوئی امہات المومنین، امہات کبھی کسی نے کہا امہات المسلمین؟ نہیں کہا نا. اس لیے اللہ نے بتانا تھا، قرآن میں اللہ نے بتا دیا مومن وہ ہے جو نبی کی بیویوں کو ماں مانتا ہے. اور جو ماں نہیں مانتا وہ مومن. بھئی قرآن کا فیصلہ ہے، ہم تو نہیں کہتے. اور جو مومن ہے وہ اپنی ماں پر بکواس کرتا، بھونکتا، جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ باغیہ تھی، بولے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ علمی کتابی. وہ کون ہوتا ہے؟ علمی کتابی.
جو پہلے مانتا تھا بڑی بڑی باتیں کتاب و سنت کی، آج انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں علمی کتاب۔ پہلے سب کچھ مانا، آہستہ آہستہ ایک کر کے آیات کا بھی انکار کیا، حدیث کا بھی انکار کیا، مسلمانوں کو عقیدے کو بھی چھوڑا۔ اور یہ وہ فتنہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فتنوں سے بچو جس میں صرف ظالم ملوث اور کئی شریف لوگ بھی، ان کی اولادیں بیچاری علمی کتابی بن گئی، ان کی اولادیں، تو فتنہ ہے کہ نہیں، آزمائش ہے کہ نہیں؟ ہم صرف اتنی نصیحت کرتے ہیں آپ کو، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ علم اگر اس دنیا میں کسی کے پاس ہے کتاب و سنت کا تو علماء کے پاس ہے۔ بولیں کس کے پاس ہے؟ اور طب کا علم کسی کے پاس ہے تو کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس۔ انجینئرنگ کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو انجینئروں کے پاس۔ جوتے بنانے کا علم ہے موچیوں کے پاس۔ کھیتی باڑی کا علم ہے کسانوں کے پاس، تو کتاب و سنت کا علم کس کے پاس؟ علماء کے پاس۔ کتاب و سنت آپ کو کوئی جاہل پڑھا سکتا، سمجھا سکتا؟ اگر آپ پڑھیں گے نا، کسی جاہل سے کتاب و سنت پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس سے دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، پھر وہی ہوگا جو آپ موچی سے آپریشن کروا کے پھر کریں۔ یا آپ کسی مولوی سے آپریشن کروا لیں، کسی مولوی سے آپریشن کرواؤ گے؟ تہجد گزار ہو، نیک ہو، بڑا سمجھدار ہو، دانا ہو، کبھی اس سے آپریشن کروانے آؤ گے؟ بڑا سمجھدار مولوی صاحب ہے، بڑا نیک ہے، تہجد گزار، 70-80 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس ہے، اس کے دن رات آپ کے سامنے، بڑا شریف آدمی، بڑا سیانہ بھی ہے، لیکن کسی پول کا نقشہ اس سے بنوائیں گے کہ حضرت صاحب تسی بڑے نیک ہو، ایجا اسی پول بنانا ہے، تنوں دسو کنا مٹیریل پہنا ہے، کنا سریا لگنا ہے، کنی اونچائی ہونی چاہیے تھی، پلازا بنانا ہے تو مولوی صاحب کو بنوا لو۔ کبھی کرتے ہیں؟ پھر آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے بیوقوف کیوں بن گئے کہ دین جو سب سے اہم ہے، ایمان جو سب سے اہم ہے، وہ اس کے ماہرین کو چھوڑ کر آپ نے جاہلوں سے لینا شروع کر دیا۔ کسی پروفیسر سے سیکھ لیں، کسی انجینئر سے سیکھ لیں، کسی ڈاکٹر سے سیکھ لیں۔ بھی دین ہمیشہ علماء سکھائیں گے، دین ہمیشہ علماء سکھائیں گے، یہ پہلی اور آخری وصیت۔ اور جتنی بھی گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر، آپ کی اصلاح کی خاطر۔ جو اس اصلاح کو قبول کر لے گا اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جائے گا۔ اور بتائیں کوئی غلط بات کی ہے میں نے؟ کوئی بندہ مجمع میں سے اٹھے کہے کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے، آپ نے یہ غلط بات کی، آپ نے خیانت کی، کوئی ایک بندہ، کوئی اٹھ کے بتائے، ایک لفظ غلط بولا ہے بتائے۔ لیکن اگر مانتا ہے سب کچھ ٹھیک کہا ہے، اس کے باوجود آپ نے آپ کو گمراہی سے نکالتا نہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو جان بوجھ کر پتہ چل گیا ہے، دلیل آ گئی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، مومنوں کے راستے کو، پھر لفظ مومن ہی آ گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو۔ مومن کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ حدیث سنی آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانے گا، اور مومن بھی۔ وہ کون تھے مومن جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا؟ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ۔ اور بھی کوئی اور مراد ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے، اٹھ کے کھڑا ہو، کوئی کہے کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی ابو بکر کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہے اور مومن بھی مانیں گے، مومن بھی۔
کوئی بتائے کہ یہاں مومن صحابہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ صحابہ کے علاوہ کوئی اور تھا مومن؟ نہیں تھا نا. تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے مومنوں کا راستہ یعنی صحابہ کا راستہ کہتا تھا، مانتا تھا ایک وتر پڑھنا نبی کی سنت ہے، ایک وتر پڑھنا نبی کی، علمی کتابی بنا، صحابہ کا دشمن بنا، کتاب و سنت کا انکار کر کے کہتا ہے اب میں ایک وتر پڑھتا. کیوں؟ ایک وتر کو بیان کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. بتائیں ایسی سوچ اور فکر پر لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی سنت کو مانا، پھر اس لیے انکار کر دیا کہ یہ مومنوں کا راستہ ہے. یہ بتائے تو صحیح، صحابہ مومن ہیں. ابو بکر کو خلیفہ بنانے والے کون ہیں؟ بتاؤ وہاں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل بنانے والے مومن ہیں، نبی نے فرمایا. اور اللہ فرماتا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے نولیہ ما تولی، ہم اس کی ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، آخرکار جہنم کا ٹھکانہ بنے گا، جہنم میں ڈالیں گے، ہم جلائیں گے اس کو، جہنم کا ایندھن بنائیں گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے یا ابلیس کے راستے پہ چلنا ہے، اور صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے یا، اور بھئی دو ہی راستے ہیں نا. اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے جہنم میں جائے گا. اب جہنم میں کس کا راستہ جائے گا؟ شیطان کا، ابلیس کا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاکم اللہ.